इसे कितने लंबे सफर पर ले जाते रहे हो? ये मुझे ले जाता है। कई साल से इसके साथ हूं। तुम्हें चाहिए कि जानवर को अब सफर से माफ कर दो, बूढ़ा हो गया है। अगर ये मुझे सामानियों की सरजमीन से ख्वारिज़्म के इलाके तक पहुंचा दे तो माफ कर दिया जाएगा। तो गुरगान जा रहे हो? कोई तुम्हारे ताकुब में है? मैं नहीं जानता, बाद में देखा जाएगा। हाँ, मैं गुरगान जा रहा, मुझे जरा जल्दी है। बस तुम सामान्यों की सरजमीन छोड़ रहे हो। अच्छा, चलता हूं। क्या देख रहे हो? कभी जिबा की भी भेड़ नहीं देखी? एक जवान मेरे ताकुब में है, मैं उसका सामना नहीं चाहता। उसने सफेद लिबास पहना हुआ है और उसके हाथ में किताब है। तुम उसे पहचानते हो? ना। अगर वो नेक वक्त बहुत होशियार है, मगर क्या किया जाए? बहुत सस्ता है बाबा, ले जाओ। देख रहा, उसे देख रहा, मैं उसे देख रहा। बाजार वालों में से है? इससे पहले उसे नहीं देखा। अजनबी है, वो भी अजनबी है, और तुम भी। अपने जानवर को पकड़ो और आराम से अपनी राह लो, जाओ। मैं जाता हूं, लेकिन उस्ताद को साहब, कच्ची चर्बी और चर्बी वाली चीजें मुज़र सेहत हैं, खास तौर पर जनाब के लिए कि पहले भी आपके अंदर काफी चर्बी है। चाहते हो तुम्हारी तरह हो जाऊं, हड्डियों पर खाल? नहीं, मुझ जैसे तो ना बनो, लेकिन एतदाल को नजर में रखो, सब चीजों में और सब कामों में। तुम मुतसिब शहर हो, तबीब या फजूल आदमी? कोई भी नहीं। जाओ सलामती के साथ, अब गाहकों को आने दो। चौक से मेरे पीछे लगे हो, जासूस हो? नहीं, खुदा की कसम, इस शहर में अजनबी हूँ, गुरगानी हूँ और इस शहर में बेकस और नवारित हूँ। मुझसे क्या काम है? जब तुमने घोड़े की नाल बंधवाई तो मैंने दुआ की कि कहीं तुम सारे पैसे घोड़े पर ही खर्च ना कर दो। कम से कम 3 दिरहम बाकी बचे रहे। मेरे पास कुछ दिरहम है, अगर तुम जेब कतरे हो तो मैं अब उनकी खूब हिफाजत करूंगा। मैं मौलाई का शागिर्द हूँ, मौलाई को ही 3 दिरहम की जरूरत है, बस उसने ये किताब मुझे 3 दिरहम में बेचने के लिए दी है। मैंने तुम्हें चौक में देखा और समझ लिया कि किताब के खरीदार तुम ही हो। मैं मौके की तलाश में था ताकि किताब तुम्हें पेश करता। नहीं, मैं किताब नहीं खरीद सकता क्योंकि मैं सफर में हूं और मेरे पास बोझ भी काफी है। मुझे उजलत करनी चाहिए, बहुत उजलत करनी चाहिए। मैं किताब का खरीदार नहीं हूं,
کبھی ایک بہت بڑا کتاب خانہ میرے اختیار میں تھا جو سارے کا سارا جل گیا، ابھی تک تاوان ادا کر رہا۔ افسوس 2 دن سے گاہک کی تلاش میں تھا، صبح سے شام تک صرف 3 درہم کے لیے۔ اس کے مصنف نے اس سے زیادہ تو اس کے عمدہ کاغذ پر خرچ کیے ہیں۔ یہ کتاب کس بارے میں ہے؟ ارسطو کے نظریات کے بارے میں، مابعد الطبیعات۔ مابعد الطبیعات ارسطو؟ میں نے مابعد الطبیعات ارسطو کو بارہا پڑھا لیکن اس کے مطالب نہ سمجھ سکا۔ جب مجھ جیسا اسے نہ سمجھ سکا تو اس کا مصنف اسے کیا سمجھ پایا اب ہو؟ مجھے چلنا چاہیے کیونکہ تم اس کتاب کے خریدار نہیں ہو۔ لیکن میں تمہیں 3 درہم دے دیتا ہوں۔ تو تم کتاب کے خریدار ہو؟ نہیں، میرے پاس وزن زیادہ ہے، اس کے لکھنے والے کو واپس کر دو یا پھر تم خود رکھ لو۔ افسوس، میں صدقہ قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسے میری خرجین میں رکھ دو۔ اس کا لکھنے والا بابائے حکمت ابو نصر فارابی ہے۔ شرح مابعد الطبیعات ارسطا تالیس۔ جس کی جیب میں پیسے ہیں سن لے، جس کی جیب میں پیسے ہیں سن لے۔ رہ سے ایک قافلہ آیا ہے، رہ سے ایک قافلہ چوک میں آیا ہے۔ لوگوں میں تم سے مخاطب ہوں، رہ سے ایک قافلہ چوک میں آیا ہے، رہ سے ایک کاروان آیا ہے۔ خوب اور منفرد لباس، یاقوت، فیروزہ و نگینہ، کالی مرچ، ادرک، نرگس، عنبر و کافور، سندر و کرنفل، ارک گلاب و زعفران، زیرہ سفید، زیرہ سیاہ، دار چینی، لونگ، الائچی خورد، الائچی کلام، منقع، بادام و پستہ، کاجو و چھوارے اور بے شمار چیزیں۔ جس کی جیب میں پیسے ہوں سن لے، رہ سے ایک قافلہ چوک میں آیا ہے۔ اے کوچے و بازار کے لوگوں، اے بازار والو، کالی مرچ، ادرک، نرگس، عنبر و کافور، بزعفران، زیرہ سیاہ، زیرہ۔ اے کوچو بازار کے لوگوں، اے شہر والوں، نئے بادشاہ کے حکم کے مطابق دو تخت سامانی پر جلوہ افروز ہے۔ ہم شیخ الرئیس حجت الحق ابو علی سینا کی تلاش میں ہیں۔ جو کوئی ان کا پتہ بتائے گا 70 دینار انعام کا حقدار ہوگا۔ جس شخص کی جیب میں پیسے ہیں سن لے، جس شخص کی جیب میں پیسے ہیں سن لے۔ رہ سے ایک قافلہ آیا ہے اور اب چوک میں ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور چوک در چوک میں آؤ۔ آؤ آؤ، چوک در چوک میں آؤ۔ جس شخص کی جیب میں پیسے ہیں سن لے، رہ سے ایک قافلہ چوک میں آیا ہے۔ لوگوں میں تم سے مخاطب ہوں، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ خوب اور منفرد لباس، یاقوت، فیروزہ و نگینہ، کالی مرچ، ادرک، نرگس، عنبر و کافور، سندر و کرنفل، چوک در چوک آؤ، چلو چوک میں آؤ، آؤ آؤ، چلو۔ مجھے دو بوڑھے آدمی، ایک لمحہ صبر کرو، پھر دیکھو تمہیں کیا سناتا ہوں۔
مجھے لو تو لو لو بابا جی چلو تم رک کیوں گئے؟ سوچ رہا ہوں کہ میں نے 70 دینار پا لیے کہاں ہے؟ کہاں ہے ہاں؟ کہاں ہے کہاں ہاں ٹھیک میری آنکھوں کے سامنے کیا ہے تمہارے سامنے؟ ساری نشانیاں صحیح ہے شیخ الرئیس بو علی سینا ہے ارے پگلے تم مست ہو نہ ہوشیار، بازار کے لوگ کبھی بھی 70 دینار بازار میں پڑے ہوئے پرے چھوڑ کر نہ ہٹو جائیں۔ پرے ہٹو میاں تم بو علی سینا نہیں ہو یہ جواب کیوں نہیں دیتا کیا بہرا ہے کہتے ہیں بو علی سینا نیشا پور میں بیٹھ کر رے کے برتن بنانے والوں کے بازار کی آواز سنتا ہے۔ چلو یار، ہم رندان سینا چاک کے ایسے وقت کہاں؟ اگر یہ بو علی سینا ہوتا تو کوتوالی سے لینا جاتا، دینار ضرور خرچ کرنے تھے۔ کاش تم شیخ الرئیس ہوتے مجھ سے کچھ کہا؟ میں نے پوچھا تم شیخ الرئیس حجت الحق شرف الملک بو علی سینا نہیں ہو ابھی اس کتاب کے مقابلے میں ایک طالب علم سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں جانتا ہوں۔ پڑھو تاکہ ہو سکتا ہے تم بھی ایک دن اس کی طرح دربار زمانے کے طبیب بن جاؤ اب تو مجھے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے فراغت کی ضرورت ہے۔ شکر گزار ہوں گا اگر آپ مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ میاں، کوئی بھی عقل مند آدمی چوک میں کتاب پڑھنے نہیں بیٹھتا۔ ٹھیک کہتے ہو، مجھے پرسکون اور تنہائی کی جگہ چاہیے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے دوستو۔ چلے چلو چلے چلو۔
ارے میرے استاد، ارے میرے استاد کا صاحب، اب تجھے کیوں نہیں ساتھ لے گئے؟ میرے استاد کا صاحب، ارے اپنے سر پر کیا خاک ڈالے؟ میرے استاد کا صاحب، ارے استاد کا صاحب کہاں جا رہے ہو؟ استاد جی، ارے آجا۔ ارے استاد کا صاحب، ارے میرے استاد کا صاحب، ارے کہاں چلے گئے تم مجھے چھوڑ کے؟ خدا مغفرت کرے، کون ہے؟ میرا استاد کا صاحب ہے، استاد کا صاحب ہے۔ یہ بے حرمتی ہے میت کی، یہ بدعت کا کام ہے، شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ارے میت کے بعد ایسے نہیں بچڑے، بہت گناہ ہے۔ یہ کیا؟ ارے کوئی تو روکو اسے۔ گناہ ہے گناہ۔ ارے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ استاد صاحب، کچی چربی صحت کے لیے بہت مضر ہوتی ہے۔ اب تم آخری عمر تک ہرگز کچی چربی نہ کھانا۔
ایسا ہی ہے۔ چونکہ یہ سوال ثقیل ہے اور زیادہ غور طلب ہے، اس لیے میں آپ کی السلام علیکم۔ چاہتا ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک انسان دانا اور سالم دنیا میں آتا ہے۔ اے شیخ، اس وقت وہ ایسی خلط یا فضا میں ہوتا ہے کہ اس فضا کی سردی، گرمی اور دباؤ انسان کے بدن کی گرمی، سردی اور دباؤ کے عین برابر ہوتا ہے۔ اور فرض کریں کہ وہ انسان اس حالت میں معلق قرار پاتا ہے، اس فضا میں، اے شیخ، اس طرح سے کہ اس کے اور چیزوں کے درمیان کوئی رابطہ اور تعلق برقرار نہ ہو، اور وہ فضا روشنی اور آواز سے خالی ہو، فضائے خالی، تاریک اور ہر چیز سے خالی۔ وہ انسان جو ہر چیز سے مبرہ اور نا آگاہ ہے، وہ اپنے نفس سے آگاہ ہے اور ہوشیار، اور یہ علامت استحکام نفس ہے مقابل جسم۔ وعلیکم السلام۔ اے شیخ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔ تم دونوں جو یہاں ایک راستے سے پہنچے ہو، کیا جانتے ہو کہ تم کس کوچے اور موڑ سے آئے ہو؟ ہاں جانتے ہیں، بات اسی سے متعلق ہے۔ بہت بہتر۔ تم جانتے ہو درس ختم ہونے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ میرے خیال میں ہاں۔ نہ، میرے خیال میں نہیں۔ تم جاننا چاہتے ہو؟ ہاں۔ تم جانتے ہو پیدائش سے پہلے کہاں سے آئے ہو؟ تم جاننا چاہتے ہو؟ ہاں چاہتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہاں کے رہنے والے ہو؟ نہیں جانتا۔ تم جانتے ہو کہ تم وجود رکھتے ہو؟ ہاں، نہ۔ نہیں جانتے، جانتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ موت کے بعد کہاں جاؤ گے؟ ہاں، نہ۔ تم جاننا چاہتے ہو؟ نہیں، ہاں۔ تمہیں اطمینان ہے کہ جاننا چاہتے ہو؟ ہاں چاہتا ہوں۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو کثیر پاتے ہو یا واحد؟ اس وقت کچھ نہیں جانتا، میں تو وہ چاہتا جو ہوں کہ آزار رکھتا ہے بس کثیر ہے، جو واحد ہے وہ تمہارا نفس ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں میں کیوں پیدا ہرگز کیا کچھ گیا؟ بھی نہیں جانتا۔ لیکن تم سوچتے ہو۔ میرے خیال میں ہاں۔ اب اپنا دایاں ہاتھ اوپر کرو۔ اب آؤ اور آ کر ان میں بیٹھ جاؤ۔ اب یہ نہ سوچو کہ تم جانتے ہو۔ یہ نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کا نفس ہر چیز سے پہلے خود اپنے وجود سے آگاہ ہے۔ حکیم بو علی سینا، اٹھیے اور ہمارے ساتھ آئیے۔ ضرور آؤں گا، اگرچہ تم نے مدرسے کی حرمت کو مد نظر نہیں رکھا، لیکن بتاؤ مجھے کیوں آنا چاہیے؟ جب تم اس سوال کا جواب دے چکو گے تو سوال ہوگا کہ تم کہاں جا رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ آؤں؟ اس کے بعد بتاؤ تمہیں حکم ملا ہے کہ مجھے جبرن لے جاؤ یا میں اپنے اختیار سے آؤں؟ بس 3 سوال ہوئے۔ ایک تو یہ کہ میں کیوں آؤں، دوسرا یہ کہ کس جگہ آؤں، تیسرا یہ کہ کس طرح آؤں۔ کیوں تمہیں نہیں جانتا؟ کہاں کے بارے میں جانتا ہوں؟ دربار خارزم شاہ کس طرح بھی نہیں جانتا۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ کو لے آئیں۔ اب اگر آپ اپنی مرضی سے ساتھ چلیں تو احسان ہوگا، اگر اپنی مرضی سے نہیں آئیں گے تو حکم تو ٹل نہیں سکتا۔ اب شیخ خود بتائیں، یہ جبر ہے یا اختیار؟ بس تم ہر حالت میں مجھے زور سے لے جاؤ گے، یہ جب ہے، لیکن میں یہ کوشش کر سکتا ہوں کہ نہ جاؤں، جو میں نہیں کروں گا، یہ اختیار ہے۔ انسان نہ مطلقاً مختار ہے نہ مطلقاً مجبور۔ جو چیز اس کے اختیار میں ہے اس میں کوئی جبر نہیں، بس ایک اعتبار سے مختار ہے۔ اس کی ذمہ داری اس کے اختیار کی محدودیت میں ہے۔
اس کی جزا و سزا کا تعلق اس حصے سے ہے۔ اس درس کو بند کریں حکیم صاحب، جلدی کریں۔ جلدی کر رہا ہوں، لیکن کسی نے کچھ پوچھا تھا۔ حکیم صاحب، تم دونوں تھے جنہوں نے داخل ہوتے وقت کچھ کہا تھا۔ استاد، کہنے کا وقت گزر گیا۔ میں بتانا چاہتا تھا کہ وہ آپ کی تلاش میں ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ مسجد تک پہنچے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ افسوس۔ چلو چلتے ہیں دربار خوارزم شاہ، اے فرستادہ تقدیر۔